جب بھی نام آئے درود شریف نہیں پڑھتے ہو، خدا جانے کیا وجہ ہے۔ وہاں تو بڑے جھنڈیاں لگاتے ہو اور یہاں درود بھی نہیں پڑھتے ہو۔ جہاں 1,00,000 ملتا ہے وہاں تو 1,00,000 نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے کہ بدعت کر رہے ہوتے ہو۔ وہاں تو درود پڑھنا جو ہے میلاد میں وہ تو بدعت ہے، بدعت میں تم بڑے جھوم جھوم کے درود پڑھتے ہو۔ اور جہاں ایک پر 1,00,000 درود کا ثواب ملے وہاں تمہارے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور کا درود زبان پہ جاری نہ ہو اور درود میں لذت نہ ملے تو سمجھو میرے دل کے اندر سیاہی آ گئی، شقاوت ہے اور بدبختی۔ علاج کیا ہے؟ استغفار، کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اسی طرح دعا ہے اللہم ارزقنی حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پاک نبی کی محبت نصیب فرما، اور جو اللہ رسول کو محبوب رکھے ان کی محبت نصیب فرما، اور ہمیں وہ عمل نصیب فرما جس سے اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا میں رونا نہ آئے اور درود پاک پڑھنے میں لذت نہ آئے تو سمجھو کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، شقاوت آ گئی ہے، اس شیشے پہ زنگ لگ چکا ہے، اور شیشے پہ جب زنگ لگا ہو نا تو آدمی کو اپنا چہرہ بھی صاف نظر نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس کا علاج یہی ہے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں یہ ہو کہ اس سے میری دل کی حالت ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ اولیاء اللہ دل کی حالت پہ زور دیتے ہیں اور دلوں پہ ضرب لگواتے ہیں تاکہ دل ٹھیک ہوگا تو بات ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، میرے استاد بھی تھے۔ میں نے جب ان سے پڑھا ہے نا، میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر 90 سال کے برابر تھی۔ 10 سبق بھی پڑھاتے تھے، حدیث کے بھی، فقہ کے بھی، صرف، نحو، منطق، ہر فن کی کتابیں پڑھاتے تھے، اور روزانہ 1,00,000 درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ اس بڑھاپے میں اتنے سبق پڑھاؤ، یعنی صبح کے بعد بیٹھتے نا، دوپہر ہو جاتے تھے سبق پڑھاتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 1,00,000 درود شریف پڑھتے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو وہ درود پڑھنے دیں نہ پڑھنے دیں۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، تو میں نے ایک رات دیکھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے والد صاحب کی وجہ سے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ پیغام بھیجتے تھے گھر کہ مکی صاحب کی دادی سے کہیں کہ مکی صاحب کے لیے وہ ذرا سالن جو ہے وہ اس کو ذرا ٹھیک بنا کے بھیجیں، وہ بڑا آدمی ہے، وہ ہمارے بیچارہ شرم کے مارے کھاتا ہے، تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مزہ نہیں آتا کھانے میں۔ تو وہ کھانا کیا صاف بناتی تھی، ساگ دال ہوتی تھی، اس کو تھوڑا سا تڑکا لگا دیا گھی کا، بس وہ بھیج دی۔ تو میرے ساتھ بڑی محبت کر۔ میں ایک دن گیا، میں نے دیکھا رات کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ بھئی درود شریف پڑھتے ہوئے مسکرانے کا کیا مطلب؟ اس وقت تو میں نے جرت نہیں کی، نہ میری طاقت تھی، میں شاگرد تھا۔ یہ تو آج ہے نا، استاد کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ جس کے پاس پڑھتے ہیں اسی استاد کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر ہے، وہ ہمیشہ کہتے تھے سعدیہ شیرازیہ سب کے بدے کمزات رہا، کمزات چو ملا شود گلا کند استاد۔ وہ فرماتے تھے کہ کمزات کو نہ پڑھایا کرو، یہ جب مولوی بنے گا تیرا سب سے پہلے تیرا گلا کرے گا۔ تو حقیقت ہے، حضرت سندھی کو والے صاحب نے کہا تھا کہ حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں بیٹھ کے پڑھائیں، لاکھوں آدمی آپ کے پر مان لگے مولوی صاحب کیا کہتے ہو، استاد بھی مر گئے، شاگرد بھی مر گئے۔ استاد ہمارے تھے حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی، اور شاگرد میں تھا کہ بغیر گناہ کے صرف استاد کی خدمت کے لیے جیل ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے کہا آج تو جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہ CID میں جا کے ہماری رپورٹیں دیتے ہیں، ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ، ان سے تو نہ پڑھانا بہتر۔ تو خیر دوسرے دن صبح کو کبھی کبھی شفقت فرماتے تھے، کہتے مولوی مکی کی چائے لے آؤ۔ میں چائے بنواتا تھا نا اپنی، ان سے چھپ کے کہ ان کو پتہ نہ لگے، حالانکہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا۔ میں ناشتہ الگ بنواتا تھا، تو بھائی مولوی مکی سے چائے کی پیالی لے آؤ، چائے میں خود لے کے کیا استاد ہیں۔ میں نے کہا حضرت رات آپ بیٹھے مسکرا، تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، کہنے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا منہ میٹھا ہو جائے۔ آپ کو بھی کبھی لذت آئی ہے درود میں؟ کہاں سے لذت آئے، ہمارا پتہ مسلمان بھی ہم آئے گا نہیں ہے۔ مجھے خود والد صاحب نے بیماری کے دنوں میں آخری دنوں میں کہا دیکھو دیکھو باغ دیکھو، سبحان اللہ کیسا خوبصورت باغ ہے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، والد صاحب کے دماغ پہ اثر ہو گیا، بڑھاپا ہے نا۔
کہاں باغ ہے؟ میں نے کہا حضرت کہاں سا باغ؟ کہا درود شریف پڑھتے نہیں ہو تو تمہیں باغ کہاں سے نظر آئے گا؟ درود پڑھو تو تمہیں بھی نظر آئے گا. تو اس لیے کم از کم چلو آگے پیچھے نہ پڑھو، جب نام سنو اس وقت تو پڑھ لو، چونکہ نہ پڑھنے والا تو بخیل ہے کہ حضور کا نام سنے اور نہ آپ پہ درود بھی نہ پڑھے. چلو پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اور یاد رکھو کہ افضل درود کون سا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی سب ہے، کیونکہ درود شریف تو بڑے بڑے علماء نے بھی لکھے، بزرگوں نے بھی لکھے، اور اس کے متعدد صیغے ہیں، لیکن افضل درود وہ ہے جو خود ہمیں سکھلایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اما السلام فقد علمنا، آپ پر صلاۃ و سلام جو بھیجے ہیں وہ تو ہم سیکھ گئے ہیں، کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نماز میں کہیں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن کیف نصلی علیکہ، آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو یہ درود کس نے سکھلایا ہے؟ ہاں جی بھائی کیوں چپ کیوں کوئی ڈرتے ہو؟ کہ مولوی نے سکھلایا ہے یا حضور نے سکھلایا ہے؟ اور یہ درود بزرگوں نے لکھا ہے یا حضور نے فرمایا ہے؟ اور حضور جب نماز پڑھتے تھے تو کون سا درود پڑھتے تھے؟ اگر آپ جنازہ پڑھاتے تھے پہلی تکبیر میں ثنا اور دوسرے میں درود، کون سا درود پڑھتے تھے؟ یعنی وہ درود جو حضور نے پڑھا ہے، سکھلایا ہے، اور لاکھوں صحابہ نے پڑھا ہے، تابعین نے پڑھا ہے، تبع تابعین نے پڑھا ہے. اس سے افضل درود اور کوئی نہیں ہو سکتا. قرضہ زیادہ ہے، اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو. بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی، اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ. اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نا، لیکن نہیں رکھ سکتا بیچارہ. آپ نے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے مزدوری کے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی اللہ کی سنت. اچھا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے سنت نبی کی ہوتی ہے. جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ. اچھا تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا، یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر. اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور صرف چہرہ مبارک کے علاوہ پورے جسم پر نور لگاتے تھے. کیا معنی نور لگاتے تھے؟ پتہ نہیں کیا تم نے پڑھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا تم نے کیا پڑھا تھا اور حضور کیا لگاتے تھے. اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے. اولاد بھی نہیں ہے، علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھا کرو. میرے ابو کے پورے جسم کے بال گر گئے ہیں، اب عمرے پہ آئے تب بھی اس طرح پھروا دیں چاہے گنجے ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے کیسے گردن جھکا دی. اگر سفر میں ہم تھے، عصر مغرب عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں، پھر ہم ان کو اکٹھا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. میری شادی کا سبب نہیں بن رہا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو. 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا مانگو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ، نقص کس میں ہے اس کا علاج کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا چاہیے، اس پہ لعنت بھیجو. اللہ نے زنا کو حرام کیا، وہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کرو یعنی بیوی کیسی ہے. بڑا بدبخت ہے وہ. اور پھر ایسی بیوی جو بغیر نکاح کے زنا کرائے گی وہ پھر تمہاری بیوی وفادار بن کے رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے اور کیا کرے. میری لڑکی کا مہر 21,000 روپیہ ہے. وہ کہتی ہے کہ 5,000 ایک یتیم لڑکا مدرسے اس کو دو.
5,000 غریب رشتے دار ہیں، ان کو تو ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتی ہے دے دو، کل بھر اس کا خالص حلال کا پیسہ ہے، وہ جہاں لگانا چاہے لگائے۔ میرا بیٹا جوان ہے، میں پہلے اس کی شادی کروں یا حج کروں؟ پہلے حج کر لو، شادی تو ہوتی رہے گی نا، آج تک نہیں کی تم نے، اب حج کے وقت تمہیں شادی یاد آ گئی ہے اس کی۔ وطر میں دعائے قنوت نہ پڑے، سجدہ صاحب ہے۔ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، ویسے شکار کرنا جائز ہے۔ کہتے جی دلہن اپنے شادی کے دنوں میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکے، پیلے پہنے، نیلے پہنے، لال پہنے، اس میں کیا ہے؟ داماد اپنی ساس کے ساتھ حج پہ آ سکتا ہے۔ صدقہ مسجد کی طرح صدقہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگتی۔